الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ایران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 9 رجب 1445 ہجری اور 21 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ ابھی حالیہ ان دنوں میں ایران کی حکومت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، کچھ لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ پھر جواب میں پاکستان کی طرف سے ایران میں حملہ کیا گیا اور وہاں کچھ لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو اب نیشنلزم اور یہ ملکی سرحدوں کے نام پر یہ وطن پرستی کے شرک میں مبتلا ان حکمرانوں کے یہ جو اعمال ہیں، یہ ساری دنیا کے لوگوں کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کا تجزیہ سیاسی انداز میں، بہت سے معاشی انداز میں اور کئی مذہبی اور فرقہ وارانہ لحاظ سے بھی بیان کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف دانشور اولیاء مقبول جان صاحب نے بڑے زبردست اچھے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں، ایران کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے۔ تو اولیاء مقبول جان صاحب کا علم بالیقین ماشاءاللہ ایک اچھے لیول کا علم ہے، بڑے اچھے عالم دین ہیں، بڑے اچھے دانشور ہیں، بڑے اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں۔ اور ابھی اس حقیر کے پاس اولیاء صاحب جیسا علم تو نہیں ہے، لیکن یہ کمتر حقیر اپنے اس موجودہ نسل کے بچوں کے لیے چند اہم حقائق ضرور سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے لوگ اور ایران والے لوگ اور دنیا بھر کے لوگ ان حقائق پر غور کر لیں۔ بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو ضرور غور کر لیں۔ جس کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ضرور غور کرے ان باتوں پہ۔ جب بات ہو خونی جنگ کی، خون لینا اور خون دینا دونوں طرف کا ایک وتیرہ بن جائے، تو ایسے خونی جھگڑوں میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لیے بغیر ہم کسی بات کا فیصلہ کر سکیں۔ تو چلیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث کا مفہوم سنتے دیکھتے بیان کرتے ہیں کہ جس حدیث کو سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، وہابی اور دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور ان چاروں گروہوں کے اندر پائے جانے والے مزید جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں وہ سب مانتے ہیں۔ متفقہ بات یہ ہے کہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا، وہ مدینے پہ حملہ کرنے آئے گا، اس بات کو سب مانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی روایت ہے، ایک ایسی حدیث پاک ہے جو ہم سب کے ہاں مشترک پائی جاتی ہے، جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ تو خونی جنگوں کا، جھگڑوں کا فیصلہ ہمیشہ مشترکہ نکات میں سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم اس مشترکہ نقطے سے لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو جب دجال مدینے پہ حملہ کرے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دجال کی حکومت تو ہوگی یروشلم میں، وہ اتنی دور مدینہ میں کیا لینے آئے گا؟ مدینہ میں ابھی تازہ تازہ جو احد پہاڑ کا سونا ثابت ہوا نکلا، ٹھیک ہے، ابھی اس کو پروسیسنگ اس کی شروع نہیں ہوئی، وہ احد پہاڑ ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ہاں، اس کو بیریکیڈ کر دیا گیا، اس کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی ہے، پتہ چلا ہے کہ جی اس میں سونے کے ذخائر ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گیا دولت کا ایک سلسلہ۔ لیکن کیا احد پہاڑ کی اس دولت سے پہلے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا برطانیہ یا امریکہ یا دیگر یہ روس، یہ جرمنی، یہ فرانس، یہ سب یاجوج ماجوج بشمول سعودی حکومت، ریاض نجد والے، کیا یہ پہلے سے امیر نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، اور اب جب کہ دجال کا فتنہ یروشلم میں روز بروز سر اٹھا رہا ہے، بالخصوص 9/11 کے حوالے سے یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں
9 ایسی آیات ہیں جن میں 11 مرتبہ الف لام میم کے ساتھ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو 9/11 کا واقعہ دراصل یہ دجال کی حتمی سٹیج کے سجائے جانے کا اشارہ ہے، ثبوت ہے۔ تو جب سے یہ 9/11 ہوا ہے اور تب سے یہ یروشلم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے کی حالت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور ابھی حالیہ یہ جو غزہ میں قتل و غارت اور ویسٹ بینک میں قتل و غارت جاری ہے، 24,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، 50,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور 12-15 لاکھ ہجرت پر مجبور ہوئے اور انتہائی پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سردی میں کھانے کو کچھ نہیں، بارش سے بچنے کے لیے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا بھی سر پہ نہیں ہے، کھلے آسمان تلے ٹھنڈی بارش میں، ٹھنڈی ہوا میں، برفانی علاقوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یروشلم میں کبھی کبھی برف باری بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی ٹھنڈ میں، ایسے برے حال میں وہ لوگ موجود ہیں، اور اس غزہ کی جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ اسرائیلی صہیونی مسلمانوں کو مسلسل قتل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو مسلمان امت کی طرف سے بڑے بڑے نام نہاد مسلمان حکمران ہیں، جن میں سے چلیں ہم رجب طیب اردگان سے شروع کرتے ہیں، وہ صاحب تقریریں تو بہت اچھی کرتے ہیں۔ جب قطر اور سعودی عرب کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی تو رجب طیب اردگان نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بڑا اچھا خوبصورت ڈائلاگ بولا تھا کہ بھئی 2 بھائیوں کی جنگ میں فاتح کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ رجب طیب اردگان کا اچھا ڈائلاگ تھا، لیکن بس ڈائلاگ ہی تھا، کیونکہ خود وہ عملی طور پہ قاتل گروہ، دہشت گرد گروہ یعنی نیٹو کا حصہ وہ کئی سال سے بنا ہوا ہے اور ابھی تک ہے۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے 100 دن کے بعد بھی ابھی تک وہ نیٹو کا ممبر ہے، اور ان 100 دنوں میں اسرائیل پہ حملہ کرنے کی رجب طیب اردگان نے جرأت نہیں کی سوائے بیانات دینے کے۔ بیان جیسے خوبصورت ہمارے عمران خان صاحب دیتے رہے، ایسے ہی خوبصورت اور بڑے طاقتور بیان رجب طیب صاحب بھی دیتے ہیں، اور عملی طور پہ حال یہ ہے کہ اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، ہاں شام پہ حملے جاری ہیں، عراق پہ حملے جاری ہیں، کردی مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور رجب صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ سب تماشا نیشنلزم اور ملکی سرحدوں کے نام پہ جاری ہے۔ اچھا، دوسرا لطیفہ کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، خون کے آنسو رونے والی بات کہہ لیں کہ قطر ویسے تو کہتا ہے کہ جی ہم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنے ملک میں بلا کر کے تقریریں کرنے کی تو اجازت دیتا ہے، ساتھ امریکی فوج بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے طالبان کا ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں ہی تھا، ابھی تک بھی شاید ہے وہ بلڈنگ، بالکل ہے، اور امریکی فوج کی سب سے بڑی انسٹالیشن جو خطہ عرب میں ہے وہ قطر میں ہے، اور قطر کے حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ جنوری 2024 میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ مزید 10 سال کی ایکسٹینشن کا معاہدہ کیا ہے کہ ہاں جی امریکہ صاحب، آپ کی فوج جو پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے وہ اگلے 10 سال بھی بیٹھ سکتی ہے۔ تو بجائے کہ امریکہ کو اپنے اندر سے نکالا جاتا، بجائے کہ پاکستانی حکمران اسلام آباد سے امریکی ایمبیسی کو نکال دیتے، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، آپ برائے مہربانی اپنی ایمبیسی اٹھائیں اور چلے جائیں، جا کے اسرائیل کی حمایت کریں، جیسے مرضی ہماری زمین چھوڑ دیں، اگر زمین کی حفاظت ان کو عزیز تھی تو۔ نہ اسلام آباد والوں نے اسلام آباد سے امریکی ایمبیسی کو باہر بھگایا، اور نہ قطر والوں نے اپنے قطر کی سرزمین سے امریکی فوجیوں کو باہر جانے کا کہا۔ ہاں 10 سال کی ایکسٹینشن البتہ قطر نے ضرور دے دی ہے۔ اور ایک اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ابھی جنوری 2024 میں مصر کی ایئر فورس کو، فضائیہ کو، خطہ عرب کی طاقتور ترین فضائیہ یعنی ایئر فورس قرار دیا گیا، اور یہ وہی جنرل عبد الفتح السیسی ہے جس نے غزہ جنگ شروع ہونے کے تھوڑے ہی دن بعد وہاں پہ مصر میں ایئر شو کیا تھا، اور سبز اور سفید دھواں چھوڑتے ہوئے جنگی جہازوں نے دنیا کو تماشے دکھائے تھے۔ تو اس طاقتور ترین فضائیہ والے مصر کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل پہ حملہ کرے، کیونکہ وہ بہانہ لگاتے ہیں جی کہ انور سادات نے چونکہ اسرائیل سے دوستی کر لی تھی تو اب وہ اس دوستی کو برقرار رکھنے کے پابند ہیں،
تو اسی لیے وہ فلسطین اور اسرائیل کی پیچ اپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ اسرائیلی وزیروں نے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھل کر کے کہہ دیا کہ بھائی کوئی فلسطین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے حکمران ابھی تک اپنی اپنی قوموں کو دو قومی یعنی ریاستوں کا، ٹو اسٹیٹ سولوشن کا دھوکہ دیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا ایک اور مثال کہ بحرین، جس میں کہ عقیدے کے حساب سے وہابی حکمران ہیں، اس وقت اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، پاکستان کے حکمران اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی جو ریڈ سی میں بحری طاقت بھیجنا، یعنی اپنی جو نیوی کی فورسز تھیں، نیول فورسز کو ریڈ سی میں بھیجنا تاکہ ان کافروں کے آنے جانے والے جہازوں کی حفاظت کی جا سکے، تو بحرین اور پاکستان دونوں اس جرم میں شریک ہو چکے۔ یہ بات اوریہ صاحب بھی بتا چکے، دنیا کو معلوم ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اب سعودیہ کا کردار دیکھیں۔ سعودیہ نے پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کے ساتھ مل کر کے عراق کو مارا، پھر شام کو مارا، پھر اب سعودیہ بذات خود کئی سال سے یمن میں جنگ لڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ امداد کے، آٹے کے اور جناب دیگر وہ امداد کے تھیلے بھی بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی چال ہے جو برطانیہ نے اس وقت چلی تھی کہ جب وہ ساری دنیا پہ حکومت کرنے نکلا، اس نے دہشت گردی کی، کالونائزیشن کی، تو اس ٹیررسٹ نے بھی یہی طریقہ پکڑا، اسکول بھی بناؤ، بچے بھی قتل کرو، لوگوں کی ہڈیاں بھی توڑو، ہسپتال بھی بناؤ۔ تو یہ برطانیہ کا یہ وہ طریقہ ہے جو سعودیہ نے اور باقی حکمرانوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنایا ہوا ہے کہ مارو بھی اور دوسری طرف سے مدد بھی بھیج دو۔ تو بہرحال سعودیہ عرب نے اب تک کوئی غالباً 3 بڑے بحری جہاز اور غالباً کوئی 38 ہوائی جہاز امدادی سامان کے تو بھر کے بھیجے ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے، لیکن ایک بھی جنگی جہاز اسرائیل پہ حملے کے لیے نہیں بھیجا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس کے متعلق ابھی جنوری 2024 میں اسرائیلی صدر آئزک ہیرزوگ نے یہ بیان دیا ہے کہ جی ہم غزہ کی جنگ کو روک سکتے ہیں اگر سعودیہ ہمارے ساتھ دوستی کر لے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آئی، عرب نیوز میں بھی آئی، اور جیسے ہی عرب نیوز میں یہ خبر چھپی، اس کے چند گھنٹوں کے بعد عرب نیوز سے اس خبر کو غائب کر دیا گیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آئزک ہیرزوگ یہ کہتا ہے کہ جی سعودیہ کو ہمارے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، تو اس حقیر کا سوال ہے کہ وہ تمہارا دشمن کب تھا؟ وہ تو ڈے 1 سے، روز اول سے برطانیہ کی پیداوار ہے، برطانیہ کے ساتھ مل کر کے اس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اور فلسطینیوں کے قتل و غارت میں وہ پوری طرح برطانیہ کا ساتھی تھا، اور پھر ریاست اسرائیل بننے میں پوری طرح سعودیہ روز اول سے تمہارے اب تک ساتھ ہے۔ تو یہ سب منافقت کا کھیل کس لیے ہے کہ سعودیہ کو کہا جا رہا ہے کہ جی سعودیہ ہمارے ساتھ دوستی کرے گا تو ہم غزہ کی جنگ بند کر دیں گے۔ یہ آئزک ہیرزوگ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، اور یمن کا اور سعودیہ کا معاملہ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23، 25، 27 ملکوں کی فوج لے کے، شروع میں 35 ملک تھے، ٹھیک ہے، 35 ملکوں کی فوج لے کے سعودیہ یمن پہ تو حملہ کرنے چلا گیا تھا، لیکن 35 ملکوں کی فوج لے کے سعودیہ ابھی تک اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکا اور نہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں کرے گا وہ ہم حضور کی حدیث میں سے سبق اخذ کریں گے۔ یہ سب وہ حقائق ہیں جو اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہیں کہ نیشنلزم کے شرک میں مبتلا یہ حکمران عملی طور پر مشرک ہیں۔ کلمہ خواہ یہ حضور کا پڑھتے رہیں، اللہ کو خواہ یہ ایک مانتے رہیں، جب یہ عقائد و نظریات کی، نیشنلزم کی، کسی بھی عقیدے کی، اللہ کی صفات کی بحث کریں گے تو اس حقیر نے اللہ کے فضل سے پہلے سے کئی پروگراموں میں ان کا منہ توڑ جواب ریکارڈ کر رکھا ہے۔ ہاں، جو یہ سمجھے کہ جی افضل کی طرف سے یہ سختی ہے، تو یہ سختی نہیں ہے، سختی ان کی طرف سے تھی جنہوں نے شرک اور بدعت کے نام پہ مسلمانوں کو قتل کیا، عید میلاد النبی کے جلوسوں میں گولیاں چلائیں، بم دھماکے کیے، مزارات کو بم دھماکوں سے اڑایا، راہ چلتے عورتوں بچوں کو بازاروں میں قتل کر کے یعنی دہشت گردی کا ثبوت دیا، تو سختی ان کی طرف سے تھی۔
ہم تو جب بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج کے پروگرام میں بھی آپ حقائق سن لیں، اگر آپ کو سمجھ آئیں تو آپ کا دل خود ہی قبول کر لے گا، اور اگر آپ اس سے بہتر کاؤنٹر آرگیومنٹ دے سکتے ہیں تو دیں۔ اگر آپ کے آرگیومنٹ اچھے ہوئے تو یہ حقیر بالیقین تسلیم کرے گا، آپ کو فالو کرے گا۔ ایران، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آج 9 رجب ہے، اور یہودیوں کی طرف دیکھیں، صہیونیوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو عدد 9 کا ہندسہ بڑا خاص نظر آئے گا، جیسے 9/11 کا واقعہ۔ مسلمانوں کے ہاں بھی 9 کی اہمیت ہے، بے شک خطبہ حج 9 یعنی ذی الحجہ کو ہوتا ہے میدان عرفات میں، 9 تاریخ کی اہمیت ہے، 9 کے عدد کی اہمیت ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیعوں کے ہاں 9 کا عدد بڑا خاص ہے۔ اپنی موٹر سائیکلوں کا نمبر، اپنی کاروں کا نمبر وہ بالخصوص 9 کے ڈیجٹ میں سے لکھوانا چاہتے ہیں، یہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ اور آگے چلتے ہیں، 9 والے عدد کی بات پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں بنتا کہ جس سے ہم شیعہ کو برا کہہ سکیں، لیکن صرف ایک نشانی بتائی ہے۔ اور آگے آ جائیں، ابھی یہ حالیہ جو جنگ ہوئی ہے جسے غزہ وار کہا جا رہا ہے، اور یہ فلسطین کو ختم کرنے کی سازش ہے، اس سازش میں کھل کر کے بہت سے حکمران ان کے چہرے سامنے آ گئے۔ مسلمان حکمران بھی ننگے ہوئے، اور عیسائی اور یہودی حکمران بھی کھل کر کے ننگے ہو گئے، سامنے آ گئے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑھ کر کے فرانس اور امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، حتیٰ کہ اپنی فوجیں بھی بھیج دیں۔ ٹھیک ہے جی، اور میڈیٹرینین میں امریکی بحری بیڑا تو وہ اگلے ہی چند دن میں آ گیا تھا، اور اس کے باوجود سعودی اور امریکی سلسلے، فرانس کے اور سعودیہ کے سرکاری، سفارتی، حکومتی سطح پہ معاملات سب دوستانہ چل رہے ہیں، حالانکہ اس نے کھل کر کے اپنے کفر کا اظہار پہلے بھی کیا ہوا تھا، اب بھی کر دیا ہے۔ تو ان سب تماشوں کے باوجود ابھی حالیہ چند مہینوں کی کہانی یہ ہے کہ ایران کی سعودیہ سے دوستی کروائی گئی چین کی چھتر چھایا میں، لیکن دوستی ہوئی تقریباً 40 سال بعد ان مذہبی فرقوں کی کہ جو شیعہ مطلب سعودیہ کے وہابیوں کو کافر کہتے رہے، اور سعودی وہابی شیعہ کو کافر کہتے رہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور قتل و غارت کے معاملات اور پراکسی وار میں مصروف رہے۔ یہ حقائق ہیں، یہ انٹرنیشنلی پروون فیکٹس ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بیسیوں کتابیں اور ثبوت موجود ہیں ان باتوں کے۔ تو دوستی کس کی ہوتی ہے؟ شیعوں کی، ایران کے حکمرانوں کی، اور سعودیہ کے وہابی حکمرانوں کی۔ اب یہ دوستی، اور ادھر سے اسرائیل کی طرف سے سعودیہ عرب کے وہابیوں کے ساتھ دوستی کا اعلان، اور انڈیا، اور یہ سارے عالمی حالات و واقعات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سعودیہ، ایران اور اسرائیل اب یہ تینوں امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یا یوں کہہ لیں کہ سارے مسلمان حکمران سعودیہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودیہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، سعودیہ ایران کا دوست بن چکا ہے، اور امریکہ براہ راست اسرائیلی صہیونیوں کی کٹھ پتلی ہے۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ تو اب سب زاویے میں آپ دیکھیں، وہاں سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ دجال جو ہے وہ مدینے پہ حملہ آور ہوگا، تو یروشلم کہاں، مدینہ کہاں؟ ٹھیک ہے، اب جب دجال کے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو سنی مانتا ہے، شیعہ مانتا ہے، وہابی مانتا ہے، دیوبندی مانتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مزید سرچ کریں، کھوج لگائیں تو سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ دجال اور اس کے چیلے چانٹے، اس کے ساتھی، اس کے سہولت کار، یہ روضہ رسول پر حملہ آور ہوں گے۔ اور روضہ رسول کے اندر حالت کیا ہے اس وقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابیوں کی قبریں ہیں، تو ٹوٹل 3 قبریں ہیں۔ اب ان 3 قبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ روضہ ہے، یہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ یہ کہتے ہیں، امام ابن عبد الوہاب نجدی نے یہ لکھا بھی تھا اپنی کتاب میں
کہ یہ روزہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے، جب ہمیں طاقت ملے گی ہم اسے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ ہے وہابی مذہب۔ اور ایران کے جو شیعوں کے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، جو شیعہ لوگ ہیں، وہ سارے 100% دہشت گرد نہیں ہیں، وہ سارے 100% تلوار بندوق اٹھانے والے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت سختی والے ہیں، شدت والے ہیں، صحابہ کے خلاف سخت زبان اور بلکہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت سے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی جناب عمر فاروق اور جناب ابو بکر کی قبروں کو یہاں سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے، اور ایسی کوششیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو اب اس سب سیناریو کو آپ یہ دیکھیں کہ دجال مدینے پہ حملہ کرنے آئے گا اور وہ بالیقین روضہ رسول پہ حملہ کرنے آئے گا۔ ادھر سے وہابی حضور کی قبر کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، اور یہ شیعہ جو ہیں یہ 2 صحابی یعنی عمر اور ابو بکر صدیق کی قبروں کو اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ اور اب عالمی سطح پہ ان کی دوستی بڑے عجیب انداز میں لوگوں کو دکھا دی گئی ہے، اور یہ حقیقت اب سامنے آ چکی ہے کہ یہ سب ایک ہی جتھا ہے۔ ابھی تک ان کو جو لوگ ایک جتھا نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ وہ پاکستانی جو ڈالر کو 100 سے 150 ہوتے ہوئے دیکھ کے تڑپے، مہنگائی کے ظلم کا شکار ہوئے، پھر 150 سے 200، 200 سے 250، 250 سے 300، ابھی آج کوئی 286 یا 281 کے آس پاس ہے یہ ریٹ۔ تو اس سارے ڈالر اور روپے کی پیرٹی کے دھوکے میں ہم یہ عوام کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے والے نہیں ہیں، یہ IMF، امریکہ اور صہیونیوں کے مددگار ہیں، یہ یاجوج اور ماجوج کے مددگار ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ورنہ سود کا دجل توڑنا ایک دن اور ایک ہفتے کا کام ہے۔ اس حقیر نے ڈالر کے ڈاکے کے حوالے سے کئی پروگرام بیان کیے ہیں، عرض کیے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ روضہ رسول پر حملہ کرنے والے ہوں گے کون؟ دجال، وہابی اور شیعہ۔ اب ان تینوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جی پرلا جو ان کی سائیڈ ہے یہودی، وہ تو چلیں قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، ان کا اپنی کتابیں ہیں، ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم سعودی وہابی حکومت، جب تم لوگوں نے 1925 کے لگ بھگ جنت البقیع شریف میں باقی سارے مزارات شہید کیے، سیدہ فاطمہ کا روضہ انور، دیگر مزارات، ٹھیک ہے، وہ سب روزے جب تم نے شہید کر دیے، گرا دیے، ڈھا دیے، اللہ اکبر، تو اس وقت تم نے اس روضہ رسول کو کیوں نہیں گرایا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے گرانے کی کوشش کی تھی اور ان خبیثوں کو زمین نے نگل لیا تھا۔ یہ حقائق ہیں جس کو وہابی چھپاتے ہیں، لیکن یہ تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مدینہ منورہ ابھی آپ جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں کہ ادھر جنت البقیع شریف میں سب روزے غائب ہیں اور کچی قبریں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر روضہ رسول اپنی شان و شوکت سے قائم ہے۔ تو بھئی یہ تضاد کیوں؟ کیا یہ وہابیوں کا تضاد نہیں ہے کہ ادھر تم نے روزے گرا دیے اور ادھر تم روزے کے خادم بن کے بیٹھ گئے، خادم الحرمین الشریفین؟ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ ادھر بقیع میں روزے گرائے گئے اور ادھر روزہ قائم ہے، اور عقیدے تمہارے یہ ہیں کہ جب تمہیں طاقت ملے گی تو تم اس روزے کو گرا دو گے، اور یہی تمہارا دجالی گروہ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ ہاں، اب آ جائیں شیعوں کی طرف۔ شیعوں سے یہ سوال ہے کہ آج 2024 میں بھی جو شیعہ معاذ اللہ استغفر اللہ ابو بکر اور عمر کی قبروں کو اکھاڑ کے روضہ انور سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے، وہ اپنے دل سے پوچھیں، سوچیں کہ جب یہ دونوں قبریں بنی تھیں حضور کی قبر کے بعد، ٹھیک ہے، ابو بکر کی قبر، عمر کی قبر، تو چند گز کے فاصلے پہ تو بقیع قبرستان تب بھی موجود تھا، ان دونوں کو وہاں کیوں نہیں دفن کیا گیا؟ روضہ انور میں حضور کے ساتھ دفن کیا گیا اور حضرت علی کی موجودگی میں کیا گیا، حضرت علی کے سامنے کیا گیا، تو حضرت علی نے یہ 2 قبریں یہاں پہ بننے کیوں دیں؟ یہ سوال ہے شیعہ کی طرف۔ اور دوسری بات کہ جب حضرت علی خود خلیفہ بن گئے،
جب ان کے پاس اختیار طاقت آ گئی، ٹھیک ہے، وہ خود حکمران خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ان دو قبروں کو اکھاڑ کے روضہ انور سے باہر کیوں نہیں پھینکا؟ تو اگر حضرت علی نے ان دو قبروں کو نہیں اکھاڑا تو تم شیعوں کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ علی کی سنت کے خلاف عقیدہ بنا لو؟ یہ وہ سوال ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے کڑوے حقائق ہیں، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہیں کہ اب وہ آخری معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ 9/11 کی سٹیج اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ اب جب سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو حالت یہ ہے اس وقت کہ دنیا کے لوگ، یہ مختلف جو پیروں میں چھوٹے چھوٹے پنکھے لگا کے ڈرون ٹائپ یہ اڑتے ہیں، پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، تو اب وہ دور آ چکا ہے کہ انسان نے ہوا میں اس طرح اڑنا سیکھ لیا ہے کہ ادھر سے بندہ ایک عام وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا میں اڑ رہا ہو اور ادھر سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پہ اتر رہے ہوں، تو دیکھنے والے کو ان دونوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوگا، وہ دونوں اڑتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے۔ تو اب یہ دور آ چکا ہے، اب وہ آخری سٹیج آ چکی ہے، اب یہ 9/11 کا واقعہ حتمی سٹیج کے اس بالکل آخری مرحلے میں آ چکا ہے، اور یہ جو غزہ کی جنگ اب شروع ہوئی ہے، دراصل یہ فلسطین ہی کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ایک اور بات میں شیعوں کی طرف یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ شیعہ جو ان دو قبروں کو معاذ اللہ روضہ انور سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا، اور جو کوئی بھی اس روضہ انور کے اندر قبور کے حوالے سے بری نظر رکھتا ہے، برا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس روضے کی حفاظت، اس شہر مدینۃ المنورہ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، لہٰذا وہ پاکستانی فوجی جو اس آل سعود کی حفاظت پر مامور ہیں ان کو فوراً واپس بلوانا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس آل سعود کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج کو بھیجنے کی۔ اس حقیر نے اب تک قرآن پاک سے وہ حقائق بیان کیے ہیں جو اس کے لیے ممکن تھے، اور آج کے پروگرام میں شیعوں کے حوالے سے ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمر فاروق نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب یہ فوت ہوئے، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی، تو جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو بڑا یہ ایک عجب محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے اپنی جائے پیدائش کعبہ اور مکہ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ مدینہ چھوڑ کے مکہ نہ جانا یہ بڑی ایک عجب بات ہے، اور پھر مدینہ چھوڑ کے یروشلم کیوں نہیں گئے؟ وہاں پہ بھی تو قبلہ تھا، وہ قبلہ بھی تو مسلمان فتح کر چکے تھے، حضرت علی خود اس فوج کا، فاتح فوج کا حصہ تھے، تو یروشلم کی طرف کیوں نہیں گئے؟ جا کے جہاں بھی انہوں نے اپنا مرکز بنایا، اس حقیر کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کوئی ایک بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ حقیر حضرت علی کی قدموں کی خاک کو چومنا، اپنے چہرے پہ ملنا باعث فخر سمجھتا ہے۔ حضرت علی ہمارے سردار ہیں، سید ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی عزت و تکریم ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، لیکن سوال یہ ہے، شیعہ یہ بھی تو سوچیں کہ حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کے مکہ کو اپنا مرکز نہیں بنایا، حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کے یروشلم کو اپنا مرکز نہیں بنایا، حضرت علی نے عمر اور ابو بکر کی قبروں کو اس روضہ انور سے اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکا، تو پھر آپ کے عقیدے اور آپ کے اعمال کیا ہیں؟ آپ کس ذات کے شیعہ ہیں؟ جس ذات کے آپ شیعہ ہیں اس ذات کے حوالے سے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ جتنے بھی خطے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، خلافت کی، کیا یہ سارا رقبہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کا فتح کردہ نہیں تھا؟ دوسری بات، جس رقبے پہ حضرت علی نے حکومت کی، کیا یہ سارا رقبہ جناب ابو طالب کی وراثت کا وہ معاملہ تھا؟ کیا یہ حضرت علی کی باپ کی طرف سے وراثت اتنی بنتی تھی جتنے رقبے پہ انہوں نے حکومت اور خلافت کی؟
کیا شیعہ اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے؟ علمی جواب۔ وہ بدماش جو اسرائیلی صہیونی اور امریکی اور اس کا برطانوی اور دیگر فرانس کا یہ جتھے ہیں، وہ ہمیشہ بندوق سے جواب دیتے ہیں۔ بندوق والا جواب کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ بدماشی ہوتی ہے۔ اس حقیر کا یہ دعویٰ ہے، یہ عرض ہے، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ یار اور تم حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، تم وہابی، تم دیوبندی، تم سنی، تم شیعہ، دیکھو کہ ہم کس کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سنی اس وقت ترکی کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، شیعہ اس وقت ایران کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہابی دیوبندی اس وقت سعودیہ کے حکمرانوں کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حکمران اس وقت نیشنلزم کے شرک میں مبتلا ہیں اور یہ یاجوج اور ماجوج کے مددگار ہیں۔ اور یاد رہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیات 95 اور 96 جا کے خود دیکھ لیجئے گا، اس میں یاجوج اور ماجوج کی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ یروشلم کے حوالے سے کی گئی ہے۔ لہٰذا یروشلم کے حوالے سے آج ہم اینالائز کر سکتے ہیں کہ کون یاجوج اور ماجوج ہے اور کون ان کا سہولت کار ہے۔ اس ساری بات کا آج کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی جنگ دراصل فتنہ دجال کی جنگ ہے، کیونکہ اس وقت حالت یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ باقی آبادی میں دیکھیں، سکھ نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، بدھ مت نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، اسی طرح وہ قادیانی وہ نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی ہیں، نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ تو اس وقت یہ جو ہر جگہ بیٹھ گئے ہیں پتلی تماشے، یہ سب دراصل عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور ہاں، وہ شیعہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ ابھی مصحف فاطمہ نے آنا ہے، وہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، کیونکہ اگر فاطمہ کے صحیفے نے ابھی آنا ہے تو پھر قرآن نامکمل شمار کیا جائے گا اور حضور آخری نبی شمار نہیں کیے جائیں گے کہ اگر ابھی بھی ایک صحیفہ آنا ہے تو، جبکہ وحی کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یوم اکملت لکم دینکم کو جب شیعہ بھی مانتا ہے تو پھر یہ فاطمہ کے صحیفے والی بات کو اپنے ہاں سے خدارہ ختم کرو، ان حقائق پہ غور کرو اور ایران کی حقیقت کو سمجھو کہ ایران میں شیعہ انقلاب 1979 میں آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ جب یہ ان کا امام خمینی فرانس میں پناہ لیے ہوئے تھا، اور فرانس سے جیسے ہی وہ 1979 سے واپس آتا ہے فرانس کے تعاون سے، تو پچھلی وہ سنی حکومت جو ایران کی وہ سنی حکومت جو پہلی امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، فرانس سے آنے والے خمینی نے اس کو باہر نکالا، غالباً 40,000 کے لگ بھگ لوگ قتل کیے اور خود شیعہ حکومت بنا لی، لیکن کس کے تعاون سے؟ فرانس کے تعاون سے۔ پھر 1979 ہی میں وہ واقعہ آیا کہ جب ایران نے مکہ میں کعبہ پہ حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کی اس حرمت والی جگہ کی حرمت کو پامال کیا تھا مسلمانوں کے خون سے۔ یہ ایران ہے۔ اور یاد رہے کہ آج بھی ایران کی روس سے دوستی کو بڑا مسلمان میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جناب اچھال کے دکھاتا ہے، ایران اور روس کی دوستی، واہ 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 واہ۔ ٹھیک ہے، عمران نظر حسین جیسے عالم دین بھی ایران اور روس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے جو وہ اپنی قبر میں جا کے محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایران کے حقائق جو تھوڑے سے بتا دیے، روس کے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں بتائیں گے۔ ابھی ایران کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ فرانس سے آ کے جیسے ہی امام خمینی ایران پہ قبضہ کرتا ہے، 40,000 کے لگ بھگ مسلمان قتل ہوتے ہیں اور شیعہ حکومت بنتی ہے۔ پھر مکہ میں کعبہ پہ حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی قتل و غارت ہوتی ہے۔ اور سیم اسی ایئر 1979 میں روس، USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، روس کے ان حکمرانوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور تب سے اب تک یہ یاجوج اور ماجوج کے تماشے پاکستان، افغانستان اور ایران کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ گھیرا چونکہ گلے کا پھندا بننے کے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے، تو یہ حقائق بتانا یہ میرے ذمہ لازم تھا، میں نے عرض کر دی۔ اب یہ کہ جس کو سمجھ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے، اگر کوئی اس سے بہتر آرگیومنٹ دینے والا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دے، پیش کرے،
یہ حقیر آپ کے بہتر آرگیومنٹ کو قبول کرے گا، لیکن فی الوقت آپ یہ دیکھ لیں کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا، اور اس حملے میں یہ روضہ انور اور یہ 3 قبریں ان کا خاص نشانہ ہیں۔ لہٰذا ان تینوں قبروں کی اور اس روضہ رسول کی حرمت کو سمجھو اور دجال کی اس چال سے بچ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔